الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وابنه الغوث العازم الجيلان المعيد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم. درود پاک اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلی الکرام کریم وعلی وسلم. صلوا علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مشہور زمانہ منقبت سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ. آواز متاثر ہے کہ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم
جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ اور پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ پکارے عباس اے سکینہ، پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ پکارے عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ یہ ہے بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی شعر حسین سجدے، حسین سجدے، حسین سجدے میں جا کے بولے ادا کروں پورے جلال سجدہ۔ حسین سجدے میں جا کے بولے ادا کروں پورے جلال سجدہ۔ مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں۔ حسین سجدے میں جا کے بولے ادا کروں پر جلال سجدہ۔ حسین سجدے میں جا کے بولے ادا کروں پر جلال سجدہ۔ مدینے والوں نماز میری قضا نہیں ہے۔ مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ اور یزید دنیا میں لاکھوں آئے، وہ شمر
بن بن کے ظلم اٹھائے، یزید دنیا میں لاکھوں آئے، وہ شمر بن بن کے ظلم اٹھائے، یزید دنیا میں لاکھوں آئے، وہ شمر بن بن کے ظلم اٹھائے، چراغ توحید جلا ہے لوگو، چراغ توحید جلا ہے لوگو، مگر کسی سے بجھا نہیں ہے، چراغ توحید جلا ہے لوگو، مگر کسی سے بجھا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حضرت مولانا محمد ماضی وآلہ اکرام دیکھیں باری خلیق سیدو علیہ السلام قائم الحیل کیا کس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس زبان سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت، اس زبان سے ہو بیانے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، کس سخی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس سخی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، اور سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر، وہ تشنہ لب ہونٹ نہ رکھے فرات پر، تاریخ میں یہ بانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ بانی کی پہلی شکست ہے، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ معزز ناظرین کرام، کل جو میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدینہ پاک سے رحلت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ المکرمہ پہنچنا، اور اس کے بعد پھر وہاں کوفیوں کے خطوط کا آنا، پھر وہاں سے اپنے معتمد خاص کو یعنی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا کوفہ کی جانب، اور اس کے بعد حضرت مسلم کو دھوکے سے بلا کر قتل کرنا، ان کے بچوں کو شہید کرنا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزیدیوں یعنی کوفیوں کے خطوط کا ملنا، پھر حضرت امام کا رخت سفر کوفہ کی طرف باندھنا، یہ ساری واقعات میں نے کل آپ حضرات کے سامنے رکھے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا
پیکر صبر و رضا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو حور نے گھیر کر لے جا کر ایک چٹیل میدان میں روکا تھا. وہ تاریخ تھی تو جو ہے محرم الحرام، اور دھیرے دھیرے وہ تاریخ بھی آ گئی جسے ہم اور آپ 10ویں محرم کہتے ہیں. یعنی آج کی رات گزر کر اس کے بعد جو صبح کی سفیدی نمودار ہوگی اس میں اہل بیت اطہار کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا. اتنا بڑا امتحان اتنی بڑی ذات ہی سے لی جاتی ہے. جو جس لائق ہوتا ہے اس کا امتحان اسی اعتبار سے لیا جاتا ہے. اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈاکٹری کا امتحان دینا پڑے گا. آپ اگر انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کا امتحان دینا پڑے گا. آپ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بڑی ڈگری اور بڑی پوسٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان پریکشاؤں سے، ان ایگزام سے گزرنا پڑے گا. اس کے بعد ہی آپ اس منزل کو پا سکتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ گویا اس مرتبہ جلیلہ پر فائز تھے جتنے مرتبے پر پہنچنے کے بعد میں ان کا امتحان ہوا تو ظاہر سی بات ہے امتحان بھی اعلیٰ ہونا تھا. اللہ تبارک و تعالی امتحان لینے والا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت سیدنا امام حسین امتحان دینے والے ہیں. ورنہ پیکر صبر و رضا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا فرما دیتے کہ مولا میرے حسین کو اس امتحان سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا رد نہیں فرماتا. اگر مولا کائنات یہ دعا فرما دیتے کہ مولا میرے شہزادے کو اس بڑے امتحان سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. اگر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دعا کر دیتے مولا میرے بھائی کو اس امتحان سے بچا لے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اگر خاتون جنت مصلی بچھا کر جنت سے جوڑا منگوا سکتی ہیں تو ذرا سوچئے ان کے اختیار میں یہ بھی ہے کہ اپنے بیٹے کو بچا سکتی تھیں. لیکن حدیث شریف میں آنے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے باوجود حضرت سیدنا نہ تو امام حسن نے دعا کی، نہ حضرت سیدنا علی نے دعا کی، نہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے دعا کی، نہ خود ہم اور آپ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسین کے نانا نے دعا کی. بلکہ جب بھی دعا کی اے مولا حسین کو ثابت قدم رکھنا، اے مولا حسین کو استقامت عطا فرمانا، اے مولا حسین کو صبر و استقلال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمانا، یہی دعائیں کرتے رہے وہ تمام گھر والے. اور سب کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی ایک دن کوفہ کی طرف جائیں گے. وہاں ایک میدان ہوگا جس میدان کا نام میدان ماریہ ہوگا، اور اس میدان میں حسین اعظم کو بلا کر بے آب و دانہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، بے آب و دانہ ان کے بچوں کو قتل کیا جائے گا. جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، پی لیا جس نے ہنس کے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام. اے حسین تیرے صبر و استقلال کو سلام، اے حسین تیرے پیکر محبت کو سلام، اے حسین تیری قربانیوں کو سلام، اے حسین تیرے جذبہ ایثار کو سلام، اے حسین تیرے مکے سے کوفہ جانے کو سلام، اے حسین تیرے قدم قدم اسلام کے فروغ کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنے کو سلام. وہی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہے. جب آپ نے رات میں عمرو بن سعد کو بلایا اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کیا واقعی تم مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا ہم آپ سے جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، لیکن جو ہمارا امیر ہے یعنی عبید اللہ ابن زیاد وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ نپٹارہ کر لیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، یا تو پھر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے تین معاملات سامنے رکھے تھے جو کہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. پہلا یہ تھا کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس جانے دیا جائے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جہاں مجھے دنیا کے کسی
इसी खित्ते में, इसी गोशे में, इसी सरहदी इलाके पर जाने दिया जाए, मैं वहाँ जाकर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार लूँगा। और तीसरा मामला ये था जो हुसैन आज़म ने फरमाया था, वो ये था कि मुझे सीधा दमिश्क जाने दिया जाए ताकि मैं यजीद से अपने मामलात डायरेक्ट तय कर सकूँ। ये तीनों मामलात लेके अम्र बिन साद जो है, अम्र बिन साद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा था और ये तीनों मामलात रखे थे। और अम्र बिन साद ने कहा था कि हल की सूरत नज़र आ रही है, सुलह की सूरत नज़र आ रही है, आप ऐसा करो कि इमाम हुसैन ने 3 मामलात रखे हैं, उन 3 मामलात में से अगर किसी एक को पसंद कर लो तो बड़ी अच्छी बात होगी, मुसलमानों में खून खराबा रुक जाएगा। अम्र बिन साद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा था, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा था कि बताओ कौन से 3 शराइत हैं और कौन से 3 मामलात हैं, वो कौन से 3 बातें हैं तो तुझसे हुसैन ने कहा है। कहा पहली बात ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम जहाँ से आए हैं हमें वापस वहीं जाने दिया जाए। दूसरा मामला ये है कि मैं सरहदी इलाकों पर निकल जाऊँ, ममलकत इस्लामिया बड़ी लंबी चौड़ी है, हम किसी भी सरहद पर रहकर हम अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तीसरा मामला ये है कि यजीद बिन अमीर मुआविया से डायरेक्ट हुसैन इब्ने अली की मुलाकात करा दी जाए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद धड़क कर कहता है, हम तुझे सुलह करने के लिए वहाँ नहीं भेजे हैं कि हम तुझे 5000 का दस्ता और उसके बाद 22,000 पीछे देकर तुझे हम सुलह करने के लिए भेजे हैं। हमने तुम्हें भेजा है हुसैन की सरकूबी के लिए, माज़अल्लाह हमने तुम्हें भेजा है कि हुसैन को कत्ल करके ये सारे मामलात के निपटारे पर आ जाओ। अम्र बिन साद कहता है अल्लाह तुझे गारत करे और तेरा इरादा नापाक है, तो जो तू चाहता है मुझे वो करने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा अगर तुझे कोई दिक्कत है तो सनान मौजूद है, सनान के हाथ में कमान दे दी जाए, शिमर जिलजोशन मौजूद है उसके हाथ में कमान दे दी जाए, खुली मौजूद है खुली के हाथ में जो है कमान दे दी जाए, और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो इस लायक हैं जो कमान संभाल सकते हैं, उनके हाथ में दे दिया जाए। अम्र बिन साद कहता है नहीं, ये काम तो मैं ही करूँगा और हुसैन पर फतेह तो मैं ही लाऊंगा, माज़अल्लाह वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। और आखिरकार हुआ यूँ कि सुबह की सफ़ेदी नमदार हुई, वो 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ का वो खूनी मंजर अब सामने आने वाला था। अब तारीख में एक काला धब्बा यजीदियत के चेहरे पर पड़ने वाला था। अब हमेशा के लिए यजीद को धुतकारा जाने वाला था। अब हमेशा के लिए हुसैन आज़म का पर्चा बुलंद होने परचम बुलंद होने वाला था। अब हमेशा के लिए यजीद को लानत मरामत किया जाना था। अब वो सुबह की सफेदी नमदार हुई, नकारे जंग बजा दिया गया। अम्र बिन साद 5000 का ताज़ा दम लश्कर लेकर सामने खड़ा हुआ है और उसने पहला तीर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाहु अन्हु के ऊपर चला दिया है। और ये भी साथ में कहा दावा किया कि ऐ लोगों गवाह रहना कि सबसे पहले तीर अम्र बिन साद ने चलाया है जो कि सहाबी रसूलुल्लाह का लड़का है। ऐ मुसलमानों बहुत बातें हुई मैदान करबला में। हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जब नकारे जंग सुनी तो आपने फरमाया कि या ये लोग वाकई हमसे जंग करेंगे, क्या ये लोग वाकई हमसे लड़े मरे बगैर नहीं रह पाएंगे। हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार कहते हैं सरकार ये लोगों की मंशा तो यही है, इन लोगों का इरादा तो यही है कि आपको कत्ल कर दिया जाए। हज़रत इमाम अली मकाम फरमाते हैं अगर मेरे कत्ल के दर पे हैं तो मैं कत्ल होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को छोड़ दिया जाए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के सामने ये पहला मौका आया है जब आप मैदानी कारज़ार में निकल कर आप सामने आए हैं, जुल्झना पर सवार हुए और आपने एक छोटा सा मुख्तसर सा खुतबा दिया, वो भी तमाम हुज्जत के लिए। आपने फरमाया ऐ लोगों, ऐ कूफियों,
تم نے ہمیں یہاں بلایا ہے، تم نے ہمیں بلا کر جو ہے اس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا ہماری عظمت سے تم واقف نہیں ہو؟ کیا ہماری بلندی سے تم واقف نہیں ہو؟ کیا ہمارے مرتبے سے تم واقف نہیں ہو؟ کیا ہمارے مرتبہ جلیلہ کو تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر کے بارے میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے کوفیو کیا ہمارے گھرانے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنا بیٹا قرار نہیں دیا ہے؟ اے لوگوں کیا رسول نے ہمیں جنتی جوانوں کا سردار نہیں بنایا ہے؟ کیا رسول کریم نے ہمیں جنت کا پھول نہیں کہا ہے؟ کیا رسول کریم نے ہمیں ریحانت الرسول نہیں کہا ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہر کا مقدس پھول ہمیں قرار دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ ارے چلو سب چھوڑ دو، لیکن یہ تو مانتے ہو کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس وقت دنیا میں اگر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی واحد نواسا ہے تو حسین ابن علی تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اب بھی میرے خون سے باز آ جاؤ اور اب بھی توبہ کر لو، اور حضرت مسلم بن عقیل کے خون کو میں رب کی بارگاہ میں معاف کروا دوں گا۔ اب بھی توبہ کر لو، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن ان یزید نابکاروں کے چہروں پر پٹیاں پڑ چکی تھی، وہ لالچی کتے وہ کہاں سننے کے تھے؟ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ اور فرمایا، اور یہ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میرا بابا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے جو خلیفہ امیر المؤمنین رہ چکے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے میری ماں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے میرا نانا ساری جان کا مالک و مختار ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے نے جب اتنا کہا تو بدر بن بطحی نے ایک الفاظ کہے تھے، اور وہ الفاظ تاریخ میں نوٹ کیے جانے تھے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ اے حسین ابن علی اگر چاہتے ہو کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے، اے حسین ابن علی اگر چاہتے ہو کہ آپ کے کنبہ قبیلہ کو بخش دیا جائے، اے حسین ابن علی اگر چاہتے ہو کہ آپ کی جان بخشی کی جائے، تو اور یزید کے ہاتھ پر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ میں رکھ کر یزید کی بیعت کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تمہارے قدموں میں دولتوں کی انبار لگ جائے گی حسین، تمہارے گھر کے سامنے غلام ہوں گے، تمہارے گھر گھر میں کنیزیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے وہی ماضی کا جملہ فرمایا جو آپ مدینہ طیبہ میں کہے تھے، وہی ماضی کا جملہ دہرایا جو آپ نے مکہ میں کہا تھا، وہی ماضی کا جملہ دہرایا جو حر کے سامنے کہا تھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ درود پاک اللہم صلی اللہ صلو علیہ السلام و سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ یہ ایسے سقی القلب ہے کہ یہ لوگ بغیر ہمارا خون بہائے یہ ماننے کے نہیں ہیں، تو حضرت سیدنا امام حسین نے ایک جملہ اور کہا تھا جسے تاریخ نے نوٹ کر لیا ہے، اور سنہرے الفاظوں میں اس کو ہم اور آپ کے سامنے پرو کر پیش کیا ہے۔ وہ الفاظ یہ تھے، حسین ابن علی نے میدان کارزار سے کہا تھا، اے کوفہ والو گواہ رہنا، یہ اتمام حجت میں نے اس لیے کی تھی کیا کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میں کون ہوں۔ میدان محشر میں تم میرے نانا جان کے سامنے یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین ابن علی کا مرتبہ کیا تھا۔ نانا جان کے سامنے تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حسین کون تھے، لہٰذا میں نے اتمام حجت پوری کر دی۔ اور اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خیمے کی طرف چلے آئے. اب حور دیکھ رہے تھے. عمر بن سعد کے پاس جا کر کہتا ہے, حور کہتا ہے کیا واقعی نماز رسول اللہ سے تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہے, لڑنے کے لیے تیار ہے؟ عمر بن سعد کہتا ہے کہ بے شک ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور حسین کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک کہ حسین کے گھر میں ایک ایک بچہ باقی رہے گا. اللہ اکبر. اس کے بعد میں حور کا وجود ہلنے لگا. میدان سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر حور آ کر رک گیا. اب اس کے جو ہے جسم پر کپ کپی تاری ہے. اس کے خاندان کا ایک آدمی نکل کر باہر آتا ہے اور کہتا ہے حور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب کبھی کوفہ میں پہلوانوں کا ذکر ہوتا تھا, جب کبھی کوفہ میں مردوں کا ذکر ہوتا تھا, جب کبھی کوفہ میں کسی کا ذکر ہوتا تھا, کس کا لوہا مانا جاتا ہے کوفہ میں, تو سب سے پہلے ذکر تمہارا کیا جاتا تھا. اور تمہیں کس چیز نے آج تمہارے جسم پر کپ کپی ڈال رکھی ہے؟ آخر اتنی پریشانی اور حیبت اور وحشت چہرے پر تمہارے کیوں ہے؟ حور کا تاریخی جملہ ملاحظہ کرو مسلمانوں. حور نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف دہکتی ہوئی آگ ہے جسے جہنم کہا جاتا ہے, اور ایک طرف پھول ہے, گلزار ہے جسے جنت کہا جاتا ہے. میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرا قدم پیچھے جائے یا آگے آئے. اس کے بعد میں آپ نے, حور نے ایک جملہ اور کہا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ کو جہاں جانا ہے چلے جاؤ, میں اپنے خاندان والوں کو چھوڑ دیتا ہوں, لیکن میری جو بات ہے وہ میرے اختیار میں ہے, میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اس وقت اس کے خاندان کے فرد نے کہا تھا اے حور ابھی ایسا مت کرنا, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, تمہاری بیوی بیوہ ہو جائے گی, تمہارا گھر مکان سب تباہ و برباد کر دیا جائے گا. حور نے کہا تھا یہ دنیاوی ذلت مجھے گوارا ہے, دنیاوی پریشانی ہمیں گوارا ہے, ہمیں تو یہ منظور ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں, ہمیں تو یہ منظور ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو جائے, ہمیں تو یہ منظور ہے کہ ہمارا مال ضبط کر لیا جائے, لیکن ہمیں یہ کبھی منظور نہیں ہے کہ حسین ابن علی کے مقابلے ہم اتر جائیں, حسین ابن علی کے خاندان کا ہم خون بہائیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول کریم نے ان سے کتنی محبت فرمائی ہے. ہم جانتے ہیں کہ حسین اعظم کا مرتبہ کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس وقت واحد نواسہ سرکار علیہ السلام کا دنیا میں حسین ابن علی ہے اور کوئی نہیں ہے. اس وقت حور نے کہا تھا تو نکل کر لشکر آدھا سے مارا, حور نے یوں نعرہ نکل کر لشکر آدھا سے مارا تھا, حور نے یوں نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. حضرت حور جو ہے اب پہنچ جاتے ہیں امام کی بارگاہ میں, عرض کرتے ہیں سرکار ہمیں معاف کر دیجئے, ہم ہی نے تو آپ پر ظلم کیا ہے, ہم نے آپ کو گھیر کر اس نینوا میں لا کر ٹھہرایا ہے جہاں پر نہ آپ کے سر پر کوئی سایہ ہے, نہ زمین پر کوئی جو ہے اس کی کوئی ٹھنڈک ہے, ریتیلی زمین پر چٹیل میدان میں ہم نے آپ کو اترنے پر مجبور کیا ہے. کیا ہماری غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں؟ ہم ہی آپ کی بارگاہ میں ظلم کرنے والے ہیں, ہم نے ہی آپ کی بارگاہ میں بے ادبی کی ہے. اے امام کرب و بلا, اے شہید محبت, اے پیکر صبر و رضا, اگر ہمیں آپ معاف کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا, اگر نہیں بھی معاف کریں گے تب بھی آپ کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے. اللہ اکبر. اتنا حور نے کہا, سیدنا امام حسین نے فرمایا اے حور تمہارے نام کے معنی آزاد کی ہوتے ہیں, جاؤ تم جہنم سے آزاد ہو. اتنا کہنے کے بعد حور جو ہے میدان کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے حور ابھی مت جاؤ. حور نے کہا سرکار اب یہی موقع ہے کہ آپ کے طرف سے جس طریقے سے ہم نے زیادتی کی ہے آپ کی طرف سے ہم انہی زیدیوں سے بدلہ لیں جن کے چہرے پر کالی پٹی پڑ چکی ہے, جو دنیا کے تمام جو لالچ میں آ کر مال و دولت کی لالچ میں آپ سے جنگ پر اتر آئے ہیں. اب میدان میں حور کا جو ہے گھوڑا نظر آیا, لوگ پریشان ہیں, یہ ابھی تک حور یزیدی دستے میں تھا, اچانک حسینی دستے میں کیسے چلا جاتا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, گر ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حور کو اس وقت ہدایت
دی تھی اور حر کو وہ نماز نظر آئی تھی جو حسینی خیمے میں ہوئی تھی، حر کو وہ تسبیح نظر آئی تھی جو حسینی خیمے میں ہوئی تھی، اس حر کو وہ حق نظر آیا تھا جو حسین کے ساتھ تھا، حر کو صبر نظر آیا تھا جو حسین کے ساتھ تھا، حر کو وہ معاملہ نظر آیا تھا جو حسین کے ساتھ تھا، اور حر کو جنت نظر آئی تھی کہ حسین کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حر یزیدی دستے سے نکل کر جو ہے خیمہ حسینی میں آئے تھے۔ تبھی شاعر نے کہا تھا کہ نکل کر لشکر آدھا سے مارا حر نے یوں نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب جب حر میدان میں نظر آئے تو یزیدیوں کے حواس اڑ گئے اور وہ حواس فاختہ ہو گئے، اور بہت سارے خاندان کے افراد نے آ کر حر سے یہی کہا، حر یہ غلطی مت کرو، ابھی بھی وقت ہے لوٹ جاؤ، بلکہ آپ نے حر پر تلوار چلا دی، یہاں تک کہ آپ تلوار چلاتے رہے اور یزیدیوں کے سر گاجر اور مولی کی طرح کٹ کٹ کے گرتے رہے۔ جب آپ نے حلب مبارزت کا نعرہ لگایا کہ کوئی یزیدی آپ کے مقابل میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ کوفہ میں اگر سب سے زیادہ کوئی طاقتور شخص ہے تو حر بن یزید رعائی تمیمی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی ڈر سے، اسی خوف سے کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب حضرت حر نے جب دیکھ لیا کہ کوئی سامنے نظر نہیں آتا ہے تو آپ نے میمنہ پر حملہ کیا۔ جب میمنہ کو کاٹا تو میسرہ پر حملہ کیا، جب میسرہ کو کاٹا تو قلب الجیس پر حملہ کیا، اور یہاں تک کہ یزیدیوں کے جو ہے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرتے رہے اور خود اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ لڑتے رہے۔ عمر بن سعد چلا کر کہتا ہے، اے شمر اپنے دستے کو آگے بڑھا اور حر پر جو ہے تیروں کی بارش کر دے۔ حر پر تیروں کی بارش کر دی گئی، پیچھے سے ایک ظالم نے نیزہ مار دیا، جو نیزہ پیٹ کی طرف سینے کی طرف چلے آیا اور حر زمین پر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آپ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے دار البقا کی طرف یعنی جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان کربلا کا نقشہ بدلا ہوا ہے۔ میدان کربلا میں ایک سے ایک بہادر آتے ہیں، ایک سے ایک جانباز آتے ہیں حسین اعظم کی طرف سے، اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ایک سے ایک جانباز نکلتے ہیں یزیدیوں کے طرف سے، جن کو پل بھر میں حسینی خیمے نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور تاریخ گواہ تھی اور سب لوگ جانتے تھے کہ اگر حسین ابن علی پر 3 دن پہلے پانی نہ بند کیا جاتا تو حالات میدان کربلا کے کچھ وپریت نظر آتے۔ وہ اس لیے نظر آتے کہ حسین اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھی جو بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے، نہ تو انہیں بھوک ستا رہی تھی نہ انہیں پیاس ستا رہی تھی۔ اب یہ جب معاملہ ختم ہو گیا، جب یکا دکے لڑ کر ختم ہو گئے تو ایک ہی یزیدی نکل کر سامنے آیا اور حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، جہنم کی آگ میں جلنے سے پہلے آپ نے دنیا میں جلنا پسند کیا ہے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ یا حسین کو کہا تھا اس یزید نے، جو کہ حسین اعظم نے اپنے خیمے کے اگل بگل خندق کھدوا کر آگ جلوا دی تھی تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر پائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے رب کی بارگاہ میں آگ کو اٹھا دیا اور آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تیرے بندے حسین ابن علی کو کس طریقے سے ذلیل کر رہا ہے، مولا اسے اسی مصیبت میں گرفتار کر جس کے لیے اس نے کسب بیانی سے کام لی ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی وقت فیصلہ ہوتا ہے، اس کا گھوڑا بد کا، اور اسی
आग में जाकर कूद गया और उसी में फला फिन्नार हो गया, दुनिया ही में उसे आग पकड़ ली। बताओ, ये करामत दिखाने के लिए हुसैन मैदान करबला में करामत दिखा सकते हैं। और उसके बाद में दूसरा वाकया जो दूसरी करामत जो मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के सामने पेश आई, वो ये थी कि एक नाबकार निकल कर सामने आया। उसने कहा, हुसैन इब्ने अली, देख रहे हो नहरे फरात किस तरह से मौजें मार रहा है, इसमें से कुत्ते और सुअर तो पानी पी सकते हैं, यहूद और नसारा पानी पी सकते हैं, लेकिन आपको एक कतरा नहीं दिया जाएगा, न आपके खानदान को दिया जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, जब वाक़यात करबला दोहराया जाए तो अपने दिल दिमाग को हाजिर रखकर एक एक अल्फाज को सुनिए, कैसे कैसे दिल खराश मंजर मैदान करबला में और अहले बैत रसूलुल्लाह पर यजीदियों ने ढाए हैं। उसके बाद में हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने रब की बारगाह में हाथ उठाया। हाथ उठाना था कि ये मरदूद का घोड़ा बिरगा और इसके जो है जीन में उसका पैर फंस गया और घोड़ा उसे घसीटता रहा, घोड़ा घसीटता रहा, भागता रहा, घसीटता रहा, यहाँ तक कि जब घोड़े को काबू किया गया, यजीदी घोड़े को पकड़ कर लेकर आए। अब ये चिल्ला रहा है, अल अतश अल अतश अल अतश, प्यास प्यास प्यास, लाओ मुझे पानी पिलाओ, लाओ मुझे पानी पिलाओ। रावी बयान करता है, जब उसके मुंह के करीब पानी लाया जाता तो एक भी कतरा पानी का उसके मुंह में नहीं जाता। चला था हुसैन इब्ने अली को कहने कि आपको एक कतरा पानी न मिलेगा, दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की मौत मर रहा है। एक नाबकार और निकल कर सामने आया और उसने कहा, अरे हुसैन इब्ने अली, आपसे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसा वास्ता, आपका और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई निस्बत नहीं है। हुसैन इब्ने अली ने अपने हाथ को उठाया था मौला की बारगाह में, ऐ मौला बेशक ये कज़्ज़ाब है, ऐ परवरदिगार इसकी गिरफ्त फरमा। इतना कहना था कि उसे रफ़े हाजत की जरूरत पड़ी और वो लोटा लिया और मैदान की तरफ निकल गया। जैसे ही बैठा, उसके रफ़े हाजत के रास्ते पर एक काली बिच्छू ने डंक मार दिया। जब काली बिच्छू ने डंक मारा, उसकी दर्द से बिलबिलाता और उसी गंदगी के आलम में नंगे धड़ंगे बिल्कुल परहेना पूरे मैदान में भाग रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बगैर पेट्रोल के जैसे जहाज नीचे गिर रही हो। इसी तरीके से उस यजीद का मामला पेश आया मैदान करबला में। अब भी आप नहीं समझे, अब भी आपको नहीं मालूम हुआ कि हुसैन अगर चाहते तो आसमान से पानी आ सकता था, अगर हुसैन चाहते तो आबे कौसर से पानी आ सकता था, अगर हुसैन चाहते तो वहां से यानी जब मक्कतुल मुकर्रमा से आबे ज़मज़म का चश्मा निकल सकता था। और एक रावी ये भी बयान करता है, आपको मालूम है एक बड़ी अजीब सी बात हमने सुनी और देखी पढ़ी, वो ये है कि मैदान करबला गवाह है कि जिस वक्त मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली का लश्कर उतरने के बाद में एक भी मर्तबा ऐसा नहीं हुआ था 7 मुहर्रम से खुसूसियत के साथ कि हज़रत सैयदना अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जमीन पर लिटा दिया गया हो। आपको जमीन पर नहीं लिटाया, कभी आप हुसैन आजम की गोद में हैं, कभी सैयदा ज़ैनब के गोद में हैं, कभी हज़रत सैयदा सहरबानो की गोद में हैं, कभी कासिम की गोद में हैं, कभी अली अकबर की गोद में हैं, कभी हज़रत सुकैना ली है, कभी हज़रत अब्बास अलंबरदार अपने बाजुओं में लिए घुमा रहे हैं। और जब सब थक गए तो उन्हें उठाकर झूले में लिटा दिया। आपको कभी भी मैदान करबला में जमीन पर ना लिटाया गया। उससे हमने नुक्ता ये निकाला है कि अगर हुसैन इब्ने अली का शहजादा मैदान करबला में लेट गया होता और जिस वक्त जो है आपकी वालिदा का पिस्तान खुश्क हो गया था, दूध ना पाए थे, तो आप प्यास की शिद्दत से अगर हुसैन इब्ने अली का शहजादा एड़िया रगड़ता तो जिस तरह इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आबे ज़मज़म जारी हो गया था, हुसैन इब्ने अली के शहजादे के लिए उसी तरीके से पानी का चश्मा निकल जाता है।
آقا حسین، آقا حسین، یزیدیت، یزیدیت، یزید خبیث مردہ باد، مولا حسین زندہ باد۔ دوشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ کرام ذکر باری وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حقیقت بھی یہی تھی کہ حسین ابن علی کا شہزادہ اگر پیاس کی وجہ سے اپنی ایڑیاں میدان کرب و بلا میں رگڑ دیتا نا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ حسین ابن علی نے حکمت سے میدان کرب و بلا میں حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا تھا کہ یہ ہم امتحان دے رہے ہیں، امتحان، اور یہ امتحان ہمارا پیاس کا امتحان ہے، یہ امتحان ہمارا رب کے سامنے ہے اور ہمیں پیاسا رہ کر امتحان دینا ہے۔ حسین ابن علی نے یہی وجہ تھی حضرت علی اصغر کو زمین پر نہ لٹایا تھا۔ اب ادھر سنیے، یہ جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک طرف سے آ رہے ہیں، دوسری طرف حسینی انہیں کاٹ رہے ہیں۔ جب یکے دکے ختم ہو گئے تو معاملات یہ پیش آئے کہ حضرت سیدنا عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر سامنے آئے۔ آپ نے کہا سرکار ہمیں اجازت دیجئے، ہم جائیں میدان نینوا میں، ہم جائیں میدان کارزار میں، آپ کی طرف سے ہم دفاع کریں، آپ کی طرف سے ہم لڑیں۔ ابھی اتنا کہہ ہی رہے تھے کہ ایک عبداللہ بن وہب کلبی نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی شادی ہوئی، ابھی 17 دن ہوئے تھے۔ ان کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ ان کی شادی ہوئے 17 دن ہوئے، ان کو خبر ملی کہ حسین ابن علی کا قافلہ میدان کرب و بلا میں اتر چکا ہے۔ وہ جاتے ہیں، اپنی امی جان سے کہتے ہیں امی جان آپ سے ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اکلوتا آپ کے ہم سہارے ہیں، دنیا میں اکیلے ہی ہم آپ کے سہارے ہیں، لیکن امی جان اگر آپ نے ہمیں اجازت دے دی آج کے دن تو آپ کے لیے بڑا فخر مندانہ بات ہوگی۔ آپ نے کہا کہ سنیے کہ غلط میدان کرب و بلا میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تشریف لائے ہیں، انہیں 22,000 یزیدیوں نے گھیر رکھا ہے، ان کا کوئی یارو مددگار میدان کرب و بلا میں نہیں ہے، امی جان آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ امی نے کہا سعادت مند مارے کہ بیٹا میں تو تجھے اجازت دیتی ہوں، جا کر اپنی بیوی سے پوچھ لے۔ بیوی کے پاس گئے تو بیوی نے کہا ایک شرط پر کہ آپ مجھے بھی میدان کرب و بلا میں لے کر چلیں گے۔ سعادت مند بیوی کو لے کر ابو کلبی صاحب نے آ جاتے ہیں، حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں سرکار ہمیں اپنے قدموں میں نچھاور ہونے کی اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا جو آپ کی خوشی ہے، ہم میدان کرب و بلا میں وہاں کلبی نکلتے ہیں، حربی مبارز کا نعرہ لگاتے ہیں، ہے جو کوئی میرے مقابلے میں آئے۔ ایک یزیدی نکل کر سامنے آیا، اس کی گردن کو الگ کیا، دوسرا آیا اسے بھی قتل کیا، تیسرا آیا اسے بھی قتل کیا، یہاں تک کہ سر گرتے رہے، میدان نینوا خون سے لال ہوتا رہا، میدان کرب و بلا خون سے لال ہوتا رہا۔ آخرکار ہوا یہ کہ ایک ظالم نے آپ کو تیز دھاک تلوار کی ماری، جس سے آپ کا گردن نکل گیا، جس سے الگ ہو گیا، اور آپ ایک چیخ مار کر ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے دار البقا کی طرف نکل گئے۔ لیکن یہی نہیں، جب ان کی اہلیہ نے دیکھا، ان کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر شہید ہو گیا، وہ بھی ایک چوب لے کر یعنی ایک لکڑی لے کر میدان کی طرف بھاگی۔ امام نے فرمایا تمہیں مت جاؤ، اسلام عورتوں کو قتال کا حکم نہیں دیتا ہے، قتال و جدال کا حکم نہیں دیتا ہے۔ وہ رک گئی، لیکن حال یہ ہوا کی بھی ایک سسکی بن گئی اور وہ بھی ان کی روح قبض مصری سے پرواز کر گئی۔ میاں بی بی دونوں جنت میں پہنچ گئے۔ اب ادھر پہنچے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں جا کر عرض کرتے ہیں سرکار ہمیں جانے کی اجازت دیجئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادگان موجود تھے، حضرت عمر بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت عبداللہ بن علی، یہ سارے لوگ موجود تھے، یہ شہزادگار موجود تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں یہ تینوں نکل کر سامنے آتے ہیں اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اور اتنے میں حضرت عقیل کے شہزادے بھی نکل کر سامنے آ گئے، عبداللہ بن مسلم بھی سامنے
آ گئے. یہ عبداللہ بن مسلم جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے, وہ بھی انہوں نے اجازت مانگی. جب اس طریقے سے جذبہ ایثار حضرت امام پاک نے دیکھا تو آپ نے اسی وقت فرمایا تھا, میرے ساتھیوں سے بہتر دنیا کے کسی کے ساتھی نہیں ہے. یہ تاریخی جملہ آج بھی بولا جاتا ہے کہ حسین نے میدان کربلا میں فرمایا تھا کہ میرے ساتھیوں سے بہتر دنیا میں کسی کے ساتھی نہیں ہے. جس وقت حضرت علی کے شہزادگان آ کر کہے تھے, بھائی جان آپ کے قدموں پر ہماری جان نچھاور ہونے کی آپ اجازت دیجئے. حضرت عقیل کے شہزادگان آ کر آپ کی بارگاہ میں کہے بولے تھے, آقا سرکار آپ اجازت دیجئے تاکہ آپ کے قدموں پر ہم اپنی جان نچھاور کریں. ایک ایک بات دی کریں. اب ہاشمی خاندان سے نکل کر لوگ جو ہے مقابلے کے لیے جا رہے تھے. تو ایک بن بجلی کا بھی کی شہادت ہو چکی ہے, وہاں کلبی کی شہادت ہو چکی ہے, حور بن یزید تمیمی کی شہادت ہو چکی ہے, اور بہت سارے شہداء حسینی قبیلے سے شہید ہو چکے ہیں. اب ہاشمی خاندان کی باری ہے. حضرت علی کے شہزادگان یعنی تینوں شہزادے ایک ساتھ نکلتے ہیں. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن علی, حضرت عمر بن علی, حضرت ابو بکر بن علی, یہ تینوں حضرات ایک ساتھ نکلتے ہیں اور ایک ساتھ دفاع کرتے ہوئے آگے پیچھے لڑتے ہوئے یزیدیوں میں ایسی بھگدڑ مچ گئی, ایسا تباہی مچایا. ان علی کے شہزادوں نے اس سب کو معلوم تھا یہ علی کا خون ہے, یہ خون علی کا ہے. جب تک اس کے اندر ایک قطرہ باقی رہے گا یزیدی بخشا نہ جائے گا. کبھی میمنہ پر حملہ ہو رہا ہے تو میسرہ کی طرف لوگ سمٹتے جا رہے ہیں, کبھی میسرہ پر حملہ ہو رہا ہے تو قلب الجیش سے لوگ سمٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. جب قلب الجیش کو کاٹا جاتا ہے تو لوگ تتر بتر بھاگتے ہوئے, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جنگل میں شیر آ گیا ہو جہاں پر بکریاں ہو اور بکریوں کا ریوڑ بھاگ رہا ہو. اسی طریقے سے یزیدی بجدل جانے بچا کر بھاگ رہے تھے. اچھا ہوا یوں کہ شمر جلجوشن نے اپنے دستے کو آگے کیا. عمرو بن سعد نے چلا کر کہا کہ یہ علی شیر خدا کے شہزادے ہیں, اگر ان کو قتل کرنا ہے تو ایک ساتھ تیروں کی بارش کی جائے. ایک ساتھ تیروں کی بارش ہوئی. اب وہ لمحہ مبارک جو بڑے مقدس سے وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے, گھوڑے کو ایڑ لگایا, امام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں, سرکار اگر ہمیں پانی مل جائے تو ہم تین بھائی علی کے تینوں شہزادے ان یزیدیوں کی پرانی یادگار ہم یاد دلا سکتے ہیں اور ان کو کاٹنے کے لیے, انہیں فنا فنار کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. اتنا جملہ کہا تھا, حسین اعظم تڑپ گئے تھے. امام نے فرمایا تھا, اے میرے بھائیوں جاؤ, بابا جان حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہیں, نانا جان تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں. حسین ابن علی کا جملہ دست بوسی کی اور اس کے بعد پھر یہ تینوں بھائی میدان کارزار میں آئے. چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی. بھائی نکل کر آپ زمین پر تشریف لے آئے. حالات یہ ہوا, یا اخاہو ادرکنی کی آواز بلند ہوئی. حضرت سیدنا امام علی مقام, حضرت عباس لمبردار اور ایک اور شہزادے جو حضرت سیدنا غالب القاسم یا حضرت سیدنا علی اکبر, یہ تینوں جلدی سے میدان کی طرف بھاگے اور تینوں کو لاش مبارک کو لے کر خیمہ حسینی میں آئے. ہاشمی خاندان کا پھول اب مرجھا چکا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف رخصت کر چکا تھا. پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. درود پاک اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد بن مادنی چھوٹو الکرم فارح کرام حضرت مبارک مسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب باری آ گئی تھی کہ اس شہزادے کی جس کا چہرہ چاند جیسا چمک رہا تھا, حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نکل کر حضرت امام پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. عرض کرتے ہیں, سرکار ہمیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے. سرکار امام
امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا بیٹا ہم تمہیں کس دل سے اجازت دے دیں, تمہارے معلوم ہمارے بھائی کی آخری نشانی ہو. قدموں پہ مچل گئے اور کہنے لگے سرکار اگر ہم آپ اجازت دیجئے تو بڑا اچھا ہوگا, ہمیں شوق شہادت ہے. سب نے دیکھا تھا, تاریخ نے ملاحظہ کیا تھا کہ ایک تنہا مجاہد جو کہ 17 سال یا 18 سال کی جوانی ہے وہ جو ہے تنہا نکلا ہے, جس کے جسم پر نہ زرہ ہے نہ دفاع کرنے کے لیے ڈھال ہے, صرف ایک تلوار ہے. حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں نکلے. اب خوف سے یزیدیوں کے پانی پیتے پیتے پانی ہو رہے تھے اور اوپر سے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یزیدی خوف زدہ ہو گئے ہیں اور وہ نہیں آ رہے ہیں, اور واقعی یزیدی خوف زدہ تھے. اور یزیدیوں میں ایک بات یہ بھی اٹھی, بتاؤ یہ کون ہے؟ جواب آیا کہ حسن یہ امام حسن کا لڑکا ہے, قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلبی مبارز کا نعرہ لگایا, ہے جو کوئی میرے مقابلے میں آئے, ہے جو کوئی تمہارے اندر درمیان میں کوئی پہلوان یا کوئی ایسا جانباز جو ہے ہمارے مقابلے میں آئے. اتنا جملہ کہنا تھا. عمرو بن سعد کہتا ہے کہ اے ارزق پہلوان جا تجھے مقابلے کے لیے لڑکا پکار رہا ہے. ارزق پہلوان کہتا ہے ہمارا سکہ عرب و عجم مانگتا ہے اور ہمیں ایک 17-18 سال کے لڑکے کے مقابلے کے لیے بھیج رہا ہے, ہمیں شرم آتی ہے اور ہمیں اس کے مقابلے میں نہیں جانا ہے. اس لیے کہاں یہ کہاں میں, اس کی ایک ہی تلوار میں یہ کام اس کا تمام ہو جائے گا. لہٰذا میں سب سے بڑے والے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیج دیتا ہوں. سب سے بڑے والے لڑکے کو اس کے مقابلے میں بھیجا. امام قاسم نے ایک ہی تلوار کی وار سے اسے فنا فنار کر دیا. ارزق جذبات میں آگ بگولا ہوا. اس کا دوسرا لڑکا بھاگتے ہوئے میدان کی طرف آیا, اسے بھی قتل کیا, اسے بھی فصل نار کیا. تیسرا لڑکا بھاگ کر آیا, اسے بھی فصل نار کیا. چوتھا چھوٹا لڑکا بھاگ کر آیا, تو نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے. زبان سے گالیاں دیتا نظر آیا. امام قاسم نے فرمایا ہمارے خاندان کا طور طریقہ گالیوں کا جواب گالی نہیں ہے, ہماری تلواریں فیصلہ کرتی ہیں, ہماری طاقت فیصلہ کرتی ہے, ہماری روحانیت فیصلہ کرتی ہے کہ تمہاری ہمارے سامنے حیثیت کیا ہے. جب اتنا کہا تھا تو وہ آگے بڑھ کر حملہ کیا تھا. امام قاسم نے ایک ضربے کاری لگایا تھا, ہمیشہ کے لیے فرا فنار کر دیا تھا. اب جو ارزق پہلوان اپنے آپ کو نیچ سمجھ رہا تھا, حقیر سمجھ رہا تھا, امام قاسم کے سامنے جاتے ہوئے اب عمرو بن سعد کہتا ہے اے ارزق پہلوان اب کیا کہتا ہے, تیرے 4 جوان مشدد لڑکوں کو امام قاسم نے قتل کر دیا ہے, ایک 17 سالہ نوجوان نے قتل کیا ہے, اب تو چلے جا. اب جو ہے ارزق پہلوان اونٹ کے ہاتھی کی طرح نکلتا ہوا جھومتا ہوا میدان میں آیا گھوڑے پر سوار. اب سنیے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدانی ایک چال چلی اور حقیقت میں یہ درست ہوتا ہے اپنے مقابل کو ہرانے کے لیے, پچھاڑنے کے لیے. جب ارزق پہلوان آتا ہے دور ہی سے گالی گلوچ دیتا ہوا آتا ہے, اے لڑکے تیری خیر نہیں ہے, تو نے ہمارے 4 بچوں کو قتل کیا ہے, اب تمہیں ہم سے ہماری تلوار سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. نیزہ تارے ہوئے سیدھا ارزق آ رہا تھا. اب ارزق جیسے ہی قریب پہنچا امام قاسم نے فرمایا اے ارزق پہلوان میں نے سنا ہے تو بہت بڑا پہلوان ہے. اس نے کہا ہاں میں بہت بڑا پہلوان ہوں, عرب و عجم ہمارا لوہا مانگتا ہے اور تم ہمیں کیا جانتے ہو. اس نے امام قاسم نے فرمایا لیکن تیری پہلوانی کی داد دینی پڑے گی, تو کیسا پہلوان ہے کہ تجھے گھوڑے کی جیب کسنی نہیں آتی ہے. جیسے ہی اس نے اپنا سر نیچے کیا جیب دیکھنے کے لیے گھوڑے کی, حضرت امام قاسم نے فضا میں تلوار لہرائی اور ذوالفقار حیدری کی قسم اس وقت جب گری تو ارزق کا سر جو ہے تن سے جدا ہو گیا تھا اور
धुआं से आवाज आई थी, एक धूल से उठी थी और लोगों ने देखा था। ये आसमान आज भी शाहिद है, ये जमीन उस वक्त भी मौजूद थी, ये दुनियावी नजारे उस वक्त भी मौजूद थे। सबने तड़प कर कहा था ये अली का शहजादा है, खातून जन्नत का लख्ते जिगर है, इसके मुकाबिले में आने के लिए अच्छों को सोचना पड़ेगा। रुस्तमो चाल होते कभी पानी भरते हुए हुसैन के सामने नजर आते, हुसैन के कबीले कुंबे के सामने नजर आते। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अरज़न को फराफिन्नार कर दिया, अब ये मसले नार हो गया। हज़रत इमाम कासिम ने अल अतश या अमाहू की जो है आवाज़ लगाई। आप जो है मैदान करबला से निकलते हैं, हज़रत सैयदना इमाम पाक की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं चाचा जान हमें प्यास की बड़ी शिद्दत लगी है, अगर आप हमें पानी दे दीजिए। इमाम पाक फरमाते हैं बेटा जब तुम्हें मालूम है हमारे कबीले में पानी नहीं है, तुम जानते हो हमारे खानदान में 3 दिन हो गया किसी ने पानी नहीं पिया। अली असगर तड़प रहे हैं, हज़रत सकीना तड़प रही हैं, सारे ख़वातीन मुक़द्दसा जो है प्यास से बिलक रही हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं भूख और प्यास की शिद्दत से। जाओ अल्लाह तुम्हारा मुहाफ़िज़ व निगहबान हो, मेरे शहजादे जाकर नाना जान से हमारा सलाम कहना, मेरे शहजादे जाकर मेरे बाबा जान हज़रत अली से सलाम कहना। जाओ हौज़ कौसर पे तुम्हारा इंतजार हो रहा है, मुक़द्दस नफूस कुदसियाँ प्याला लिए हुए तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हैं। हज़रत इमाम कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर मैदान करबला में निकले और अपने फिर हर्बी मवारिस का नारा लगाया। यजीदियों ने देख लिया था जब अरज़क के 4 जवान बच्चे पहलवान कत्ल किए जा सकते हैं और अरज़क खुद मारा जा सकता है, वो भी 17 साला हाशमी खून के जरिए से, तो हम किस खेत की मूली है? कोई आने के लिए तैयार नहीं। जब कोई ना आया तो इमाम कासिम ने यजीदियों पर हमला कर दिया और सामने से ऐसा खतरनाक और ऐसा तेज हमला था, ऐसी शिद्दत का हमला आपने किया कि यजीदी ताब न लाए। पता चलता है जहां तक इमाम कासिम का घोड़ा और जहां तक हाथ चलता था दोनों तरफ सफाया करते हुए इमाम कासिम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि पीछे से एक जालिम ने नेज़ा मार दिया और यहाँ तक कि नेज़ा का वार इतना शदीद था कि आपके गर्दन को पार करता हुआ हुलकूम में चले आया। आपने पुकारा या मोहम्मद देखनी, ऐ मेरे चाचा जान मेरी खबर लीजिए। इमाम पाक ने जब आवाज़ सुनी भाग कर मैदान कारज़ार में पहुंचे। आपने देखा इमाम कासिम के गले में नेज़ा लगा हुआ है, धीरे से उसे निकालते हैं, चेहरा गर्द आलूद है। आपने चेहरे को साफ किया और उसके बाद इमाम कासिम ने एक सिसकी भरी और आपसे अर्ज किया, ऐ चाचा जान क्या मेरा हक अदा हो गया? आपने फरमाया शहजादे तूने अपना हक अदा कर दिया है। ऐ सहरा के लालो तुम्हें सलाम हो, तुमने अपना हक अदा कर दिया है। जाओ बाबा जान से इस हक का बदला ले लेना। हज़रत सैयदना कासिम रज़ी अल्लाहु अन्हु की सी से आवाज निकलती है, रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला मुहम्मद या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाशमी खानदान से एक एक फर्द निकलते जाते हैं, शहीद होते जाते हैं, निकलते जाते हैं, शहीद होते जाते हैं। अब बारी आ गई हज़रत अब्बास लंबरदार की। हज़रत अब्बास लंबरदार का मामला कुछ यूँ पेश आया। हज़रत सैयदा सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकल कर हज़रत अब्बास लंबरदार के पास आती हैं। इन्हें अलंबरदार क्यों कहा जाता है? अलंबरदार इसलिए कहा जाता है कि उन 72 नफूसे कुदसिया का जिन्होंने अलम उठाया था वो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हज़रत अब्बास अपने खानदान के सबसे खूबसूरत शख्स का नाम है। आज भी उनके मज़ार मुक़द्दसा इराक़ पर कब्र बनी हाशिम लिखा हुआ है, यानी ये बनी हाशिम का चांद है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त जो है हज़रत सकीना की बातें सुनते हैं जो तारीखों में नोट है, सकीना ने कहा था ऐ चाचा जान क्या हमें अब सही पानी नहीं मिलेगा? हज़रत अब्बास ने कहा नहीं बेटा, पानी तो हम लेकर आएंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। सकीना ने कहा था चाचा जान हमारे लिए ना लेकर आए चलेगा, लेकिन मेरा भाई
بھائی اصغر ممی کا دودھ ختم ہو گیا ہے، ماں انہیں دودھ نہیں دے سکتی ہے، آپ ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیجئے۔ کلیجہ پھٹ رہا ہے، داستانے کرب و بلا بیان کرنا میاں کوئی کھیل نہیں ہے، داستانے کرب و بلا سننے کے لیے اور داستانے کرب و بلا بیان کرنے کے لیے جگر ہونا چاہیے۔ جس جگر سے، جس ہمت و استقلال سے حسین نے قربانی دی تھی، اسی ہمت و استقلال سے حسین کے قربانی کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا بیٹا ہم پانی لے کر آئیں گے اور ضرور پانی لے کر آئیں گے۔ آپ نے فرمایا جو تاریخوں میں نوٹ ہو گیا، آپ مسکیزہ لیتے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں بھائی جان اب خیمے والوں کی پیاسیں دیکھی نہیں جاتی ہے، 3 دن ہو گیا ہے، ہمارا تو چل سکتا ہے، آپ کا چل سکتا ہے، لیکن ان ننھے ننھے بچوں کا نہیں چل سکتا ہے۔ سکینہ نے ہم سے حضرت اصغر کے لیے بڑی شکایتیں کی ہیں، بھائی جان آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم میدان کرب و بلا میں جا کر نہر فرات کے دستے کو کاٹ کر ہم پانی لائیں گے اور آپ کے خیمے تک پانی پہنچائیں گے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تاریخی جملہ کہا تھا جو آج بھی بولا جاتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ آپ ہمارے علم پر دار ہیں، آپ ہمارے علم کو اٹھانے والے ہیں، اگر آپ کٹ گئے تو ہماری کمر ٹوٹ جائے گا، لہذا آپ نہ جائیں۔ عباس علمبردار کہتے ہیں اے حسین ابن علی اب کوئی چارہ نہیں ہے، خاندان نبوت کو مرجھاتا ہوا اب میں نہیں دیکھ سکتا، اب کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ یزیدی ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن ہم جو ہے پانی لا کر رہیں گے۔ اطاعت حسین کا اس سے بڑھ کر مثال کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ جس وقت عباس علمبردار کو حضرت حسین نے کہا تھا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اس جملے کو یاد رکھیے گا، اور حشمتی کا جملہ آگے ملاحظہ فرمائیے، حشمتی کا جملہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عباس علمبردار جس وقت میدان کارزار میں پہنچے تھے، آپ نے چھوٹا سا خطبہ دیا، آپ نے فرمایا اے یزیدیو، اے بدبختو، تم نے حسین ابن علی کو یہاں بلایا اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ عبداللہ بن دال کے ہاتھ تم نے خط روانہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ عبداللہ بن سبئی کے ہاتھ تم نے خط روانہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ عقبہ بن مغیرہ کے ساتھ تم نے خط روانہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ فلاں فلاں کے ساتھ تم نے خط روانہ کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ اس کے جواب میں تیر ملے۔ حضرت عباس علمبردار نے تلوار فضا میں لہرائی اور اسی دستے کو کاٹا جو دستہ نہر فرات پر تھا۔ نہر فرات کے دستے کو کاٹتے ہوئے عباس علمبردار کے بازوؤں کو سلام، ایسا معلوم پڑ رہا تھا جس وقت عباس علمبردار کی جو ہے تلوار فضا میں لہرا رہی تھی، ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ قہر الہی یزیدیوں پر گر رہی ہو اور کٹ کر نیچے الگ ہو رہے ہوں۔ عباس علمبردار کاٹتے ہوئے آپ جو ہے نہر فرات میں گھوڑے کو ڈال دیتے ہیں، مسکیزے کو بھرتے ہیں، آپ نے اپنے داہنے بازو پر لٹکایا اور ایک ہاتھ سے تلوار پکڑی، دال سے آپ نے گھوڑے کا لگام پکڑا اور پھر سے کاٹتے ہوئے آپ میدان نینوا کی طرف بڑھ رہے ہیں، خیمہ حسینی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ جانباز بھائی ہو نہ ہو خیمہ حسینی تک پانی لے کر آئے گا۔ گویا اب عالم تصور میں چلے جائیے اور یہ ملاحظہ کیجئے کہ جس وقت عباس علمبردار نے گھوڑے کو پانی میں ڈالا ہوگا، کیا اس وقت اپنے پیاس کا خیال نہ آیا ہوگا؟ آیا ہوگا خیال، لیکن اطاعت حسین کا معاملہ یہ تھا کہ حسین نے کہا تھا اے میرے بھائی جاؤ پانی لے کر آؤ، نہ کہ حسین نے کہا تھا عباس علمبردار پانی پی کر آنا۔ اطاعت حسین کی مثال اس سے پڑھ کر دنیا میں کوئی اور نہیں لا سکتا ہے، جو عباس علمبردار نے پانی کے سامنے پیاس کو مات دے کر آپ نے پسکیزہ بھرا تھا، اگر چاہتے تو پانی پی سکتے تھے۔ اور ہاں تاریخوں میں آتا بھی ہے کہ عباس علمبردار نے چلوں میں پانی کو اٹھایا تھا اپنے ہاتھ میں، لیکن اطاعت حسین کی وجہ سے پانی چھوڑ دیا تھا، یا اس وجہ چھوڑا تھا کہ اے سکینہ ہم جب تک تجھے پانی نہیں دے دیتے ہم پانی نہیں پئیں گے، یا اس لیے چھوڑا تھا کہ
कि जब तक ख़ैमे हुसैनी में पानी नहीं पहुंच जाता तब तक पानी का एक कतरा अब्बास के हल्क में नहीं उतर सकता। गोया हज़रत अब्बास ने इताअत की इंतहा में अपने कदम को रखकर पानी के दरिया में अब्बास करने के बावजूद अगर जो पानी ना पिए उसे कमरे बनी हाशिम कहा जाता है, उसे इस्लाम का आलम बरदार कहा जाता है, उसे तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का लक़ब दिया जाता है, उसे नय्यरे बज़्म हिदायत कहा जा सकता है। आइए देखें हज़रत अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब आप जो है इताअत के साथ साथ आप तलवार चलाते हुए चले जा रहे हैं। अब जाइए आलम तसव्वुर में और उसके बाद में हज़रत सकीना के प्यास को महसूस कीजिए जो ख़ैमे हुसैनी में देख खड़ी हुई ये देख रही थी कि चचा अब्बास के हाथ में मस्कीज़ा है और यजीदियों को काटते हुए आ रहे हैं। अब उसके बाद में एक जालिम ने तीर चलाया, उसके हाथ से तीर चलाया तो सीधा मस्कीज़े पर आकर लगा। हज़रत अब्बास अलंबरदार टूट गए। हाय अफसोस, जिस लिए हम आए थे वो मकसद पूरा ना हुआ। हज़रत सैयदना अब्बास अलंबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू कटने के बावजूद आप मस्कीज़ा मुंह में रखे हुए ख़ैमे हुसैनी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हालात के पेश नज़र हालात तो रब तबारक व तआला को मालूम ही थे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में उनकी रज़ा यही थी, अल्लाह की बारगाह अल्लाह की रज़ा यही थी कि प्यासे हुसैनी प्यासे इम्तिहान दे, लिहाजा पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता है। अब्बास अलंबरदार को जब मालूम हो गया अब पानी सारा बह चुका है, आपने हिम्मत हार दिया, लेकिन फिर भी आपने जोर से चिल्ला कर कहा अदरिकनी या खाहू, ऐ मेरे भाई हमारी मदद फरमाए। हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में पहुँचे, आंखों में आंसू हैं, जैसे लगता है हसरत ज़दा निगाहों से अब्बास अलंबरदार को देख रहे हो और हुसैन अब्बास से ये कह रहे हो भाई जान गजब आप छोड़कर हमें चले गए, हमारा अब्बास चले गया, अब हमारा अलग उठाने वाला कोई नहीं है। ज़रा सोचें हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल से उस वक्त हज़रत अब्बास ने हुसैन आज़म से क्या कहा होगा, गोया यही कहा होगा ऐ आका हुसैन, ऐ मौला हुसैन, जाकर सकीना से कह देना कि उसका चाचा पानी ना ला सका, मुझे माफ़ कर दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे के गर्द को साफ ही कर रहे थे कि आपने एक सिसकी भरी और खुद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए इस दारे पानी से हमेशा के लिए दारुल बका की तरफ आपने रुखसत फरमाया। पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, खानदाने अहले बैत अतहार। हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लेकर आप मैदान करबला से निकलते हैं और लेकर ख़ैमे हुसैनी में आते हैं। एक हाहाकार समझ जाता है। अब्बास अलंबरदार अभी कुछ ही वक्त पहले सबके साथ में थे, इस्लामी अलग उठाए हुए थे। अब देख रहे हैं कि अब्बास अलंबरदार के दोनों बाजू कटे हुए हैं और जिस्मों से अलग हैं। हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको अपने शहीदों के पास रखा और उतने में क्या देखते हैं हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार इमाम की बारगाह में आते हैं, अर्ज़ करते हैं सरकार अब्बा हुजूर हमें इजाज़त दीजिए, हम चाहते हैं पानी लेकर आएंगे, हम चाहते हैं यजीदियों में भगदड़ मचाएंगे, हम चाहते हैं जामे शहादत नोश करके आएंगे। आका हुसैन ने फरमाया नहीं बेटा, जब मदीना वालों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती थी तो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए आते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बड़े मुशाबे हैं, मेरे बेटे आप नहीं जा सकते। बेटा बज़िद हो गया, सरकार इमाम पाक ने इजाज़त दे दी। हज़रत सैयदना इमाम अली मक़ाम की इजाज़त लेने के बाद में आप जो है खेमे के अंदर गए, आपने अपने दस्ती मुबारक से साफ़ा बांधा और उसके बाद में साफ़ा बांधने के बाद में
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جبہ جو نصب ہوا تھا، اس جبے کو حضرت جو ہے علی اکبر کو پہنایا، اور جبے کو پہنانے کے بعد میں قبر میں ایک تلوار شریف حمایل فرمائی، اور اس کے بعد میں پٹکا لگایا، اور پٹکا لگانے کے بعد میں خوشبو میں معطر کیا، اور گھوڑے کو اپنے شہزادے کو سوار کر دیا ہے، اس شہزادے کو سوار کیا ہے جس کو دیکھ کر نانا جان کی پیاس بجھتی تھی، اس کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ اب حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پہنچے، یزیدی ہکے بکے رہ گئے، چہرے سے برابر کا نور نکل رہا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ ہاشمی خاندان کا کون سا چشم و چراغ ہے، یا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اتر کر میدان کربلا میں آ گئے ہوں۔ یزیدیوں میں تو بات یہاں تک ہونے لگی کہ ہم کس سے لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے رسول سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا، عمرو بن سعد جو کہ بڑا قریب سے پہچانتا تھا، صحابی رسول کا لڑکا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکا تھا، اس نے کہا نہیں تم لوگ دھوکہ مت کھاؤ، یہ حسین ابن علی کے شہزادے اکبر حضرت علی اکبر ہیں، ان کا چہرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہے، تم ہے یزیدیوں تم پر، تم نے دیکھ لیا کہ رسول کریم کے مشابہ ہیں، تب بھی باز نہ آئے، تمہیں یاد نہ آیا کہ ہم جس نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نواسے کو ہم بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب تو اللہ اکبر، حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کچھ وقت تک کھڑے رہے، لیکن کوئی مقابلے کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر کوئی بس اسی جد میں ہے کہ اس کے مقابلے میں فلاں چلے جائے، اس کے مقابلے میں فلاں چلے جائے، اس کے مقابلے میں فلاں چلے جائے، لیکن کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار 3-4 پہلوانوں کو ایک ساتھ علی اکبر کے لیے بھیجا گیا، وہ بھی اس لیے بھیجا گیا کہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اس لیے بھیجا گیا کہ 3 دن کے پیاسے ہیں۔ 4 پہلوان تازہ دم لشکر سے نکل کر اگر ایک نہتھے کے سامنے آ جائیں تو بتائیں اس کا کیا حال ہوگا، لیکن قربان جائیں علی اکبر پر، قربان جائیں حسین کے شہزادے پر، آپ نے تلوار کو، آپ نے گھوڑے کو میدان نینوا میں گھما دیا، اور جس طریقے سے گول دائرہ بنایا جاتا ہے اسی گول دائرے کو بنا کر گھوڑے کو پچھلے ٹانگوں پر کھڑے کرنے کے بعد میں چاروں کے گردنوں کو گھوم کر الگ کر دیا۔ سب نے دیکھا یہ شبیر کے خاندان کا پیترا چلنے والا ہے، یہ چالیں صرف خاندان حسینی ہی میں پائی جاتی ہے، اور یہ نسل بعد نسل حضرت علی سے چلی آ رہی ہیں۔ جو یہ طریقہ، جو لڑنے کا طریقہ، جو دشمن کو پچھاڑنے کا طریقہ حسین ابن علی کے خاندان میں موجود ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ کون ایسا شہ سوار ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہو اور پچھلی ٹانگوں پر گھوڑے کو کھڑا کر دے اور ایک ساتھ گھوڑے کو پورو 360 ڈگری میں گھما کر چاروں ظالموں کو قتل کر دے؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی اکبر نے ان ظالموں کو قتل کیا، جھنڈ کے جھنڈ نکل کر، یہ نابکار نکل کر سامنے آئے، یوفی تو لا یوفی تھے ہی، نکل کر جب سامنے آئے حضرت علی اکبر نے جب دیکھ لیا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ یکے نہیں آئیں گے، تو حضرت علی اکبر خود ہی آگے بڑھ کر آپ نے بڑھ کر حملہ کیا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواں مردی دیکھ کر یزیدیوں میں خوف طاری ہو گئی، ایسا ہراس برپا ہو گیا، ایسا ہراس برپا ہو گیا کہ شمر بار بار چلا کر کہہ رہا تھا، ارے ایک لڑکے کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو، لیکن جو شمر کے قریب جاتا کہتا تمہیں نہیں معلوم ہے ان کی تلوار جس کو چھو جاتی ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر کی تلوار کا یہ عالم تھا۔ یزیدیوں کا بیان ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یزیدیوں کا بیان ہے۔ شمر سے جو یزیدی جاتا بھاگ کر وہ یہ کہتا کہ ان کی تلوار کے زخم سے کھایا ہوا بھی یزیدی نہیں بچ رہا ہے، بھلا ان کے قریب کیسے جائے؟ شمر نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ان پر تیروں کی بارش کی جائے۔ حضرت علی اکبر پر جیسے ہی تیروں کی بارش کی گئی، گھوڑا زخموں سے چور ہوا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگایا، امام کی بارگاہ میں آئے، آپ نے عرض کیا اعلیٰ تش پیاس
پیاس آپ نے فرمایا بیٹا اب پانی نہیں ملنے والا، یہ میری انگوٹھی ہے جو میرے نانا جان کی آخری نشانی ہے، لو اسے منہ میں رکھ لو، اس سے کچھ نہ کچھ تمہارے پیاس کی شدت ضرور کم ہو جائے گی۔ حال سوکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اپنے رومال میں اپنے شہزادے کے چہرے کے گرد کو صاف کیا اور اس کے بعد پھر شہادت کا دولہا بنانے کے لیے میدان کربلا میں بھیج دیا۔ میدان کربلا میں بھیجنے کے بعد امام اپنے خیمے کی طرف بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ میرا شہزادہ کس طرح لڑ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی گئی۔ آخرکار ایک تیر آ کر حلقوم پہ لگا، ایک تیر پیشانی پہ لگا، ایک تیر سینے پہ لگا، ایک تیر ناف کے نیچے لگا۔ آپ گھوڑے سے نیچے فرش زمین پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا یا ابا ہوا ادرکنی، اے میرے ابا جان آپ میری مدد فرمائیں، آئیے میری خیر خبرگیری کیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ میدان رہنما کی طرف بھاگتے ہیں، میدان کارزار کی طرف بھاگتے ہیں اور جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گود میں رکھتے ہیں اور اتنے ہی اپنے اشباہ آنکھوں سے آپ روتے ہوئے جاتے ہیں کہ تم ہی تو ایک میرے سہارے تھے، تم بھی چل دیے۔ بیمار حضرت سیدنا امام زین العابدین ہیں اور مجھے خدشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ بھی نہ اس جنگ میں کود پڑے۔ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے لیے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے والد کے چہرے پر ڈالی تھی اور ڈالنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لیا تھا اور اپنے نانا جان سے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے تھے۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت سیدنا علی اکبر بڑے لمبے قد کے تھے اور حضرت سیدنا امام حسین قد میں ان سے چھوٹے تھے، شہزادہ قد میں لمبا تھا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا لمبے قد کا ہوتا ہے، باپ چھوٹے قد کا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد پایا تھا اور حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار کا قد پایا تھا، اس لیے لمبے تھے۔ حضرت سیدنا علی اکبر کو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ یوں بازوں میں اٹھاتے ہیں، سر اوپر ہے۔ آپ چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، ذرا سا محسوس تو کیجئے کہ آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی جس وقت جوان بیٹے کو یوں پکڑا ہوگا اور جوان بیٹے کو برابر آپ اٹھا بھی نہیں پائے ہوں گے، پیر جوان بیٹے کا زمین میں رگڑ رہا ہوگا، اس وقت امام پر کیا بیتی ہوگی۔ اور یہ سب میدان کربلا کے حالات کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپے ہوئے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں چھپے ہوئے تھے۔ رسول کریم میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ جس وقت حضرت سیدنا علی اکبر کو ہم شبیہ پیغمبر کو لے کر میدان کربلا میں اپنے خیمے کی طرف آئے اور شہیدان کربلا کے ساتھ انہیں لٹایا، سیدہ زینب کو تڑپ کر دیکھ کر تڑپ گئی اور رونے لگی اور اس کے بعد میں حالات یہ ہوئے، یزیدیوں کی طرف سے حرب مبارز کا نعرہ لگایا گیا، کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں